تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہے۔ آج ایک اور اہم جو خبر میں آج کل مجھے نظر آ رہی ہے ایک ممالک میں، وہ ہے کہ اسٹریٹ لیول کرائمز، یعنی جو کہ گلی کوچوں میں چھوٹے لیول کے جو جرم ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں، اور وہ بلکہ کئی سالوں سے یہ خبر ایک عام ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جو غریب ممالک ہیں، یا وہ آج کل تو جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی اسٹریٹ لیول کرائمز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو پکڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہم یہ سب مانتے ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں پنشیبل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ اللہ کہتا ہے اگر گواہ انف آپ نے پرووائڈ کر دیے، کم سے کم 4 آپ کو گواہ مل گئے تو آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں، کیونکہ اس ہاتھوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے لیے یہ ہاتھ استعمال کر کے، اور آپ بیج بوئیں گے، آپ گھر سے سبزیاں نکل آئیں گی، آپ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو جانور آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، چھوٹی سی آپ مرغی پالیں، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جو کائنات کا مالک ہے اسے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کی پراپرٹی کو زبردستی چھینیں۔ تو میں اس کو فیور نہیں کر رہا کہ جو اسٹریٹ لیول کرائم ہے یا چوری چکاری ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ لیول کیوں بڑھتے ہیں، انسان جو خالق کائنات کا افضل ترین ہے اس کو کیوں مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری چیزیں چھینیں، بجائے کہ وہ اس کے پاس وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں، دنیا کے وسائل کم نہیں ہیں، پانی وافر مقدار میں اوپر سے آسمان سے آتا ہے، زمین اگلتی ہے، پھل فروٹ اور چاول اور گندم، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کچھ موجود ہے۔ یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں یہ کاٹن زمین سے نکلتی ہے، یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں سب زمین سے نکلتے ہیں، ہم اس کو مس مینج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سب سے بڑی میں آپ کو مثال دوں کہ وجہ ہونے کی، کہ میرے گھر میں تقریباً ہر روز رات کو چوہے، یعنی کہ ریٹس، روچز، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور بگس اور اسمال اینیملز جو ہے وہ ہمیشہ سنیک ہوتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آ کے وہ گھروں میں ہونا تھا، اوپر چھپ جایا کرتے تھے، اور آدھی رات کو آ کے وہ کبھی گندم، کبھی چاول یا کچھ چیزیں وہ ہم محسوس کرتے تھے کہ وہ وہاں سے وہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے بڑی مشکل تھی اور کافی مشکلات تھی، تو ہم نے بات کی تو وہ جو سٹوروں میں موجود تھا کہ جی آپ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اسے پکڑیں، اس کو مار دیں اور زہر پھینکیں اور اس سے ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کئی سال تک وہ اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ کھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، انسان جتنے بھی وسائل ہیں وہ کنٹرول کر چکے ہیں، ہم کوئی چیز باہر نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، بلکہ ہم کرتے تھے لیکن اب زیادہ فیصلہ کیا کہ اب روز میں صبح اٹھتا ہوں اور اب شام کو 2 دفعہ ہم باہر بریڈس کے پیسز، چھوٹے جو روٹی ہوتی ہیں اور کچھ چاول کے یا جو بھی دانے ہوتے ہیں چڑیوں کے لیے، اور پانی بھی میں باہر رکھتا ہوں۔ آپ یقین کریں صبح بھی میں تھوڑا ڈالتا ہوں، رات کو بھی ڈالتا ہوں۔ آپ یقین کریں کئی سال ہو گئے ہیں، ایک اینیمل اندر نہیں آیا، کوئی بھی حملہ نہیں ہوا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے سبق یہی ملتا ہے کہ کیا ہماری جو کھانے میں جو حصہ تھا وہ ہم نہیں دے رہے تھے، اور وہ مجبور تھے گھروں میں انویڈ کرنا۔ اسی طرح اگر اسٹریٹ لیول کرائم بڑھ رہا ہے، اگر ہر طرف جرائم کی انتہا بڑھ رہی، چھوٹے کرائم بڑھ رہے ہیں، سیل فون کو چھین لینا، زیور کے لیے ہاتھ کاٹ دینا، اور چھوٹی سی چیزوں کے لیے لوگوں پہ گھروں پہ حملے کر کے قتل کر دینا، اس کے پیچھے متحرکات میں یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے، کیا ہم جسٹس کر رہے ہیں، کیا انصاف ہو رہا ہے کہ ہر انسان کی ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس کے لیے کھانا، اس کے لیے روٹی، اس کے لیے پانی، ایک چھوٹا سا گھر اور شادی کی ضرورت جو ہے، یہ سب چیزیں جو 5-6 بیسک ہیومن کی نیڈز ہیں، کیا اسٹیٹس مل کے اس کو حل کر رہی ہیں؟ کیا وہ دن رات کام کر رہی ہیں کہ وہ ان کو دیا جائے؟ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ہم جسٹس ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں انسانوں کے دن رات کام کرنا پڑے گا۔ آپ کتاب دیکھیں، جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں، توریت، یہ گاسپل ہے اور جو قرآن ہے، اس میں یہی انسٹرکشن ہے بار بار، کیا تم نے کھانا کھلایا، کیا تم نے ماں باپ کی کیئر کی، بوڑھوں کی، کیا تم نے غیر شادی شدہ کی شادی کرائی،
کیا تم نے یعنی کہ شیلٹر دیا؟ تمہاری ضرورت سے تم نے دیا لوگوں کو؟ کیا تمہارے کیا سارا کا سارا میجورٹی آفٹر نماز پریئر کے بعد یہی ہے کہ آپ اس کی کتاب کو فالو کریں، لوگوں کی خدمت کریں، 24 گھنٹے کام کریں، اور ایک ایک دنیا میں جو انسان پیدا ہو رہا ہے سوچیں کہ کیا ان کی ضرورت پوری ہے، تو اسٹریٹ لیول کرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب میرا پیٹ بھرا ہوگا، مجھے کپڑا ملے گا پہننے کے لیے، مجھے گھر ایک چھوٹا سا مل جائے گا جس میں زندگی گزارتا ہوں، تو میں کیوں جا کے کسی کے چھینوں گا، کسی کے وہ چیز چھینوں گا جو مجھے نہیں مل رہی؟ یاد رکھیں یہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ ہمیں ٹھیک ہے یہ ایک چیز غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، میں پھر اسے کہتا ہوں کہ یہ کرائم کی سزا تو موجود ہے، لیکن اس کو منیمائز کتنے آپ ڈالیں گے جیلوں میں، کتنے لوگوں کو کوڑے ماریں گے، کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور لوگوں کو دن رات کام کریں، غیر ضروری بھی ایک دوسرے کو اسٹیٹمنٹ دینے کے، پارٹیاں بنانے کے غیر ضروری اکٹھے کام کریں، اکٹھے ہو کے گروپ بنائیں اور سب مل کے ایک انسانیت کی بہتری کے لیے کام کریں۔ تو یہ جو اسٹریٹ لیول کرائم ہے، جرائم ہے، یہ کم سے کم ہوتے جائیں گے اور امن چین ہوگا، اور پھر ہم آخرت میں بھی جب واپس جائیں گے تو ہمارے لیے بڑے بڑے محل اور بہت بڑا تیار ہے، دنیا بھی امن ہوگا آخرت میں۔ تو قدرت آپ سے کہہ رہی ہے، جو کائنات کا مالک آپ سے کہتا ہے کہ کیا تم نے میری دنیا میں فساد پیدا کیا؟ تم نے کیا جو ضرورت کی چیزیں تھیں کیوں نہیں دیں؟ قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس گندم تھی، چاول تھا، ہر چیز تھی، تم نے کیوں بھوکا مرا؟ ایک انسان کیوں مجبور ہوا گناہ کرنے میں؟ اس طرح میرجز کے بارے میں بھی اللہ کہے گا کہ جب ایک آپ کے پاس تھی اویلیبل، آپ نے کیوں نہ دیا؟ رزق تو میں دینے والا ہوں۔ تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہم آج کل بالکل بھول چکے ہیں، جس کی بنیاد پہ اسٹریٹ لیول کرائمز بڑھ گئے ہیں، فساد بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، سب تکلیف میں ہیں، خوف طاری ہو چکا ہے۔ اس لیے جسٹس کریں، انصاف کرنا سیکھیں، انصاف ہوگا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔